ہم بھی ہیں منتظر ہم بھی ہیں آقا کی زیارت کے مجلس شاہ میں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ صداقت کی آبرو رکھ لی حسین تم نے صداقت کی آبرو شہید ہو کے شہادت کی آبرو رکھ لی حسین تم نے شہادت کی آبرو سر حسین قرآن پڑھ کے نیزے پر جہاں میں آج تلاوت کی آبرو رکھ جہاں میں آج تلاوت کی آبرو رکھ لی حسین تم نے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد تمام مومن حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ امام بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر مجلس ذکر سید شہداء کرام منعقد کی جا رہی ہے، لہذا تمام مومن سے میری گزارش ہے کہ مجھے اللہ چاہیے امام بارگاہ پر تشریف لے آئیں۔ تمام مومن حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ امام بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر مجلس ذکر سید شہداء کربلا منعقد کی جا رہی ہے، لہذا تمام مومن سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد فرش اعظم میں تشریف لے آئیں۔ فرش مجلس پہ فاطمہ شمار کرتی فاتحہ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد آج کی مناسبت سے تین چار بند شہادت جناب فدا کرتی ہے زینب قلب پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زینب چھٹتے ہیں پسر شکر
خدا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، گھوڑوں پہ جو وہ دونوں قرآن چڑھے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں۔ کہتے ہیں ہم شیر یہ کیا کرتی ہو دیکھو، اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیجو، اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیجو، وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بولو، زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو، زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو، تو ان رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم سے شرماتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم سے شرماتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم سے شرماتے ہو بھائی، جوان کا اکبر میں تم نام نہ لویا، اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہے جیتا، اول تو ہے ہم شکل نبی حسن میں یکتا، اور دوسرے زینب کو ہے شیرے کی تمنا، اور دوسرے زینب کو ہے شیرے کی تمنا، آسان مجھے بیٹوں کا داغے شہری ہے، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، لشکر کی صفے چیر کے دریا پہ چلے آ، لہراتے ہوئے دیکھ کے پانی کو کہا، کیوں معاش کے سکینہ یہ کاندھے پہ اٹھا لائے، کس سے وہ کہے مشق ہمیں خیمے سے دے جائے، کس سے کہے جو مشق ہمیں خیمے سے دے جائے، عاطف نے نگاہ دی کہ اب جو غلط ہے سکائے سکینہ کی تو عباس کا حق ہے، سکائے سکینہ کی تو عباس کا حق ہے، سکائے سکینہ کی تو عباس کا حق ہے، یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا، عباس آؤ گر گئے زینب کے دل میرے، صدا یہ سنتے ہی عباس باوفا آنائے شے میں آئے، علی اکبر نے یہ کہا حسنائے شے میں آئے، علی اکبر نے یہ کہا، زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، امت پہ فکر اپنے مولانا آنے سے بات کرنا مولانا
بیت محمد و آل محمد. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند تسلیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند کربلا کے حور اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہیں پر عباس سے باوفا گئے اذن وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
نعرہ صلوات محمد والے محمد. پہلے تم سیرت و کردار بنانا سیکھو. پہلے تم سیرت و کردار بنانا سیکھو. بعد میں لفظ کو تلوار بنانا سیکھو. اور دیکھ سکینہ کا علم ہاتھوں میں اپنے بچوں کو علمدار بنانا سیکھو. اپنے بچوں کو علمدار بنانا سیکھو. پہلے تم سیرت و کردار بنانا سیکھو. نعرہ صلوات محمد والے محمد. افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین اعلی جناب مولانا سید کمیل عباس نجفی صاحب. لہٰذا تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے کا استقبال کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بؤس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان. ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على مولانا ومولانا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار. ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء،
شیان امیر المومنین، ہماری گفتگو آئے مبدت کے حوالے سے چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں جس نبی نے مسلمان بنایا اس کی اجرت کے طور پر محبت اہل بیت کو ادا کرو۔ یہی محبت اور یہی ولایت جو تمہاری دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنے گا۔ یہی محبت اہل بیت ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گی، آخرت میں بھی عزت دے گی۔ یہی ولایتیں اور محبت اہل بیت ہے جو تمہیں دنیا میں ہر مشکل سے بچائے گی اور آخرت میں شفاعت کا سبب بنے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کو اگر مختصر وقت میں سمجھنا ہو اور اس کو تعریف اور ڈیفینیشن کرنا ہو کسی کے سامنے کہ اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، شریعت محمدی کیا ہے، دین آل محمد کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں 4 لفظوں کا آج استعمال کروں گا، اور انشاءاللہ وہ 4 لفظ اگر ہمارے بچوں کے ذہن میں رہ گئے، جوانوں کے ذہن میں رہ گئے، تو وہ ہر کسی کے سوال کا جواب دے سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ان 4 لفظوں کو، 4 لفظوں میں اسلام کیسے سمجھا اور ان 4 لفظوں کی حقیقت کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ سے صلوات کی ایک امید رکھتا ہوں۔ صلوات محمد اس لیے کہ جس طرح دین ایک چیز ہے، اسی طرح دنیا میں اگر کسی چیز کو بنانا ہو تو اس کو ہر طریقے سے دیکھا جائے تو وہ 4 لفظوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس عزا خانے کو بنایا جائے، ایک لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے ایجاد، یعنی کسی چیز کا شروع کرنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے اکمال، کسی چیز کو مکمل کرنا۔ اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ کہا تحفظ، یعنی جس چیز کو آپ نے مکمل کیا اس کی حفاظت بھی کرے۔ اور چوتھا لفظ ہے نشر کرنا۔ ان 4 لفظوں کو سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ عزا خانہ بنایا، ایجاد کیا، لیکن بناتے بناتے اس عزا خانے کو اگر مکمل نہ کرے تو کیا اس عزا خانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بھائی ابھی تو عزا خانہ مکمل ہی نہیں ہوا، تو ایجاد کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو فائدہ ایجاد کا، شروعات کا کب ہوگا؟ کہا جب یہ عزا خانہ مکمل ہو جائے گا۔ جب مکمل ہو گیا تو مکمل ہونے کے بعد اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی کوئی دیکھ بھال نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، تو کیا اس عزا خانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی آئے گا کچھ بھی کر کے چلا جائے گا، اس کو بگاڑ دے گا، اس کو خراب کر دے گا۔ لیکن اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اکمال کے بعد ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ پہلے کیا ہوا؟ عزا خانے کو بنانا، پھر مکمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ایجاد بھی ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا، تحفظ بھی کر دیا گیا، لیکن اگر اس عزا خانے کا اعلان نہ کیا جائے، مومنین کو نہ بتایا جائے کہ کہیں عزا خانہ ہے، تو مومن کیسے اس سے استفادہ کریں گے؟ تو اگر نشر نہ ہو، اعلان نہ ہو، لوگوں تک خبر نہ پہنچے کہ عزا خانہ بنا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نہ اب تحفظ، نہ ایجاد کا فائدہ، نہ اکمال کا فائدہ، اور نہ تحفظ کا فائدہ، اگر اس عزا خانے کا اعلان ہو کر لوگوں تک خبر نہ پہنچائے کہ کہیں عزا خانہ بنا ہے۔ بس اسی طرح اسلام بھی ہے، اسلام کو ایجاد بھی کیا گیا، اسلام کا تحفظ بھی کیا گیا، اسلام کو اکمال بھی کیا گیا، اور اسلام کو نشر بھی کیا گیا۔ اسلام ایجاد کیسے ہوا؟ اسلام شروع کیسے ہوا؟ کہ جیسے ہی جناب آدم دنیا میں آئے تو ہر بشر سے کہنے لگے کلمہ توحید کی تلاوت کرو، اسلام کو قبول کرو۔ جناب آدم آئے، اسلام کو ایجاد کیا، اسلام کی شروعات کی۔ جناب ابراہیم آئے، توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے۔
موسیٰ آئے توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے، ابراہیم آئے توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے، جناب عیسیٰ آئے توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے، آخر میں 1,24,000 نبیوں کا سردار جب اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی یہی صدا بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، کامیاب ہو جاؤ گے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کا ایجاد، اسلام کی شروعات جناب آدم سے ہوتے ہوئے 1,24,000 انبیاء سے ہوتے ہوئے رسول خدا تک پہنچا۔ اب رسول خدا نے بھی یہ کہا کہ اسلام کو قبول کرو، تمہاری اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد ابھی مرحلہ کون سا ہے؟ ابھی اسلام چل رہا ہے، ابھی اسلام شروعات ہے، ابھی اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آیا جب نبی سے اعلان کہا، نبی سے یہ کہا گیا کہ اب اعلان توحید کے بعد اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دو۔ اعلان کیا اپنی رسالت اور توحید کا، اپنی رسالت اور نبوت کا، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے جواب، ہر وقت جب دعوت ذوالِ عشیرہ ہوئی اور نبی نے اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا، صلوات بھیجیں محمد علیہ، تو جب اسلام کی دعوت دے چکے، اب اسلام کے بعد، توحید کے بعد اللہ نے یہ کہا اے رسول آپ اپنی رسالت کا بھی اعلان پہنچا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے۔ اب رسول نے اپنی نبوت کو پہنچانے کے لیے دعوت ذوالِ عشیرہ کی، اس میں دعوت دی لوگوں کو اور بتایا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اگر میری رسالت کی گواہی دو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ بہرحال یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا، کسی نے گواہی نہ دی۔ ہر مرتبہ ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ اے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد کے سوا کوئی رسول نہیں ہے۔ تو یہ وہ بچہ تھا جس کا نام تاریخ نے لکھا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ اسلام چلتا رہا، اعلان توحید ہوا، اعلان نبوت ہوا۔ اس کے بعد جیسے ہی نبی کی نبوت کا اقرار کیا گیا، ایک مرتبہ ایک مقام آیا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں پہ آیت بلغ نازل ہوئی۔ رسول نے کہا کہ اب یہ موقع ہے کہ جہاں پہ اصل پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ ولایت کا اعلان ہے کہ جس پہ آدم سے لے کر خاتم تک کی سب کی نبوتیں موقوف ہے، آدم کا علم موقوف ہے اس ولایت پہ، ابراہیم کی خلت موقوف ہے اس ولایت پر، موسیٰ کی ہیبت موقوف ہے اس ولایت پر، عیسیٰ کی روحانیت موقوف ہے اس ولایت پر، رسول کی نبوت و رسالت موقوف ہے ولایت علی پر۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دیا جائے، اس لیے کہ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت موقوف ہے اعلان ولایت پر۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى موسى في هيبته والى ابراهيم في خليته والى عيسى روحته زهده والى فلينظر الى علي بن ابي طالب۔ تو نبی نے یہ فرمایا کہ جب نبوتیں موقوف ہیں، آدم کا علم علی کی ولایت پہ موقوف ہے، ابراہیم کی خلت علی کی ولایت پہ موقوف ہے، موسیٰ کی ہیبت علی کی ولایت پہ موقوف ہے، تو نبی نے یہ فرما دیا کہ دیکھو اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، تو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اس لیے کہ جب علی کو دیکھو گے تو آدم کا علم بھی دکھ جائے گا، موسیٰ کی ہیبت بھی دکھ جائے گی، ابراہیم کی خلت بھی دکھ جائے گی اور عیسیٰ کا زہد بھی دکھ جائے گا۔ اس لیے کہ علی کی ذات پر سب کا ہر چیز اور ان کی محنت و مشقتیں موقوف ہیں۔ اب جب غدیر کا منظر، غدیر کا واقعہ ہوا، آیت بلغ نازل ہوئی۔ اب غدیر وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے رسول سے اس انداز میں بات کی کہ جس انداز میں کبھی بات نہ کی۔ کیا فرمایا؟ ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول
उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जिसको नाजिल किया जा चुका। व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु, ए रसूल अगर आपने इस विलायत अली का ऐलान न किया तो गोया आपकी रिसालत का कोई फ़ायदा नहीं। अब आप इंसाफ से बताइए, अगर आखिरी नबी की नबूवत मकबूल ना हो, कबूल ना हो, तो फिर आदम की नबूवत कैसे मकबूल होगी? इब्राहिम की तो नबूवत कैसे मकबूल होगी? ईसा और मूसा की नबूवत कैसे मकबूल होगी? लिहाजा सबकी नबूवत और रिसालत किस में मौकूफ है? ऐलान विलायत पर। अब जब गदीर का मंजर आया तो रसूल ने देखा कि सबसे अहम पैगाम है, अगर लोगों तक ना पहुंचाया गया तो हमारी नबूवत भी खत्मे में पड़ सकती है। आदम से लेकर मूसा तक और ईसा तक और आखिरी नबी तक सबकी ज़हमतें और मशक्क़तें ख़राब हो जाएंगी। तो नबी ने गदीर में कुछ ऐसे काम किए कि जो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किए। नबी ने गदीर में क्या किया? नबी ने सबसे पहले तो गदीर के मैदान में पहुंचने के बाद ये कहा कि जो आगे पहुंच गए हैं उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे हैं उनको आगे बुलाओ। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह आप आगे चले जाइए या आगे वालों को पीछे बुला के वहीं पे ऐलान कर दीजिए। ये सबको एक मकाम पे जमा करने की क्या ज़रूरत है? नबी ये कहेंगे देखो बात अली इब्ने अबी तालिब की है, अगर ये अली से आगे बढ़ जाएंगे तो अली को खुदा मानने लगेंगे, अगर अली से पीछे रह गए तो ये अली इसके मुक़स्सिर हो जाएंगे, अली का इनकार कर देंगे। तो एक जगह पे बनाकर एक जगह पे बुलाकर ये बता दिया कि देखो अली न तुम्हारा खुदा है और न तुम जैसा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो नबी ने सबको एक मकाम पे इसलिए जमा किया ताकि आगे बढ़ जाने वाले अली को खुदा ना मानने लगे और पीछे रह जाने वाले अली को अपना जैसा ना मानने लगे। नबी ने बुलाकर ये बता दिया कि देखो अली न खुदा है न तुम जैसा है, बल्कि तुम सबका मौला है। जब नबी ने ऐलान विलायत करना चाहा तो सबसे बड़ा खुतबा दिया अपनी ज़िंदगी का। नबी ने इससे बड़ा कोई खुतबा नहीं दिया जितना बड़ा गदीर का खुतबा दिया। हालत क्या है? गुफ्तगू हालात को देखते हुए होती है, सिचुएशन को देखते हुए होती है, मौसम को देखते हुए होती है। अब नबी से कौन कहे या नबी अल्लाह आप ऐसी गर्मी में अभी हाजी हज करके आए हैं, सफा मरवा से दौड़ कर आए हैं, इतना बड़ा खुतबा देने की क्या ज़रूरत है? तो शायद नबी ये कहे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम उम्मत मुस्लिमा को जो पहुँचाना है वो अली की विलायत है। सबसे बड़ा पैगाम अल्लाह की तरफ से जो मुझे पहुंचाना है उसके लिए खुतबा भी मुकद्दमा भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बात अली इब्ने अबी तालिब की है। लिहाजा नबी ने बड़ा खुतबा दिया। उसके बाद नबी ने दूसरा बड़ा काम क्या किया जो अपनी ज़िंदगी में नहीं किया? कहा अपनी ज़िंदगी में नबी ने कभी भी कजाबों का मिंबर नहीं बनाया। नबी ने गदीर में सबकी कजावें ले ली। कजावे वो है कि जो ऊँट में रखी जाती है और फिर उस पर सवार होकर बंदा सफ़र करता है। अगर कजावे ना हो तो कोई सफ़र नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ये कजावे क्यों निकाली गई? सवाल है ना कि कजावों का मिंबर क्यों बना? भाई किसी और चीज़ का भी मिंबर बन सकता था। नबी अगर इतने असहाब थे, 1,24,000 असहाब थे, अगर पत्थर की एक एक कंकड़ी भी लाते तो बड़ा मिंबर बन जाता, दरख्त की कोई पत्ते भी लाते तो बड़ा मिंबर बन जाता। आप कह सकते हैं नबी असहाब को अजियत देना नहीं चाहते थे, जहमत देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी सफा मरवा से आए हैं, सर पे बाल नहीं है, धूप है, जलती हुई रेत है। नबी अपने असहाब को अजियत देना नहीं चाहते थे। तो मैं कहूँगा ठीक है कि नबी असहाब को अजियत देना नहीं चाहते, नबी असहाब को जहमत देना नहीं चाहते, लेकिन मैं पलट के ये कहूँगा, ये बताओ क्या नबी तुम्हारा साहिब मोजिज़ा नहीं है? नबी साहिब मोजिज़ा थे, इशारा करते पत्थर आ जाते, दरख्त आ जाता, मिंबर खुद ब खुद बन जाता। ये नबी ने कजारों का मिंबर क्यों बनाया? कहा सुनो
कजावे वो चीज़ है कि जिसके बगैर सफ़र नहीं हो सकता। कजावे लेकर नबी ने एक हिकमत को अपनाया। वो हिकमत क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आप अपने गांव में बाइक पर एक बंदे को बिठाए, 2 को बिठाए, 3 को बिठाए, 4 को बिठाए, आप जितनों को बिठा सकते हैं आप बिठाकर अपने शहर में घूमते रहिए, अपने गांव में घूमते रहिए। आप पे कोई एतराज़ नहीं होगा, आप पे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रोड पे जाए, चेक पोस्ट पे जाए, जहां पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं, वहां पर कानून ये कहता है कि जब एक बाइक से निकलता है बैठकर तो कानून नहीं रोकता, पुलिस कहती है एक है जाने दो। लेकिन तवज्जो चाहता हूं कि नबी ने क्यों कजाबों का मिंबर बनाया। अगर आप तन्हा हैं, ऑफिसर के सामने बाइक से निकल रहे हैं तो आपको रोकेगा नहीं। इसी तरह अगर आप 2 हो गए तो आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप 3 होते हैं तो पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। का क्यों? का इसने कानून की मुखालिफत की। का क्यों रोका? का इसने कानून की मुखालिफत की। अब इत्तेफाक ये है, कानून की नजर कानून दुनिया हो या कानून शरीयत हो, 3 कानून दुनिया में भी बुरे हैं, कानून शरीयत में भी बुरे हैं। सलवात में जनाब तो जैसे ही ऑफिसर ने देखा 1 है तो जाने दिया, 2 है तो जाने दिया, लेकिन जैसे ही 3 देखा था ये कानून के खिलाफ है, फौरन रोका। रोकने के बाद क्या किया? भाई बिल काटिए, जरीमा लगाइए, पैसे लीजिए, जाने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। अब सुनिए कजाबों का मिंबर क्यों बना। पुलिस वाले जब रोकते हैं तो बिल काट के फौरन नहीं देते, बल्कि वो करते क्या है, बाइक को अपने पास लाते हैं और हैंडल के पास जाकर चाबी निकाल लेते हैं। हमने कहा आप चाबी क्यों निकाल रहे हैं? आप बिल काटिए, पैसा लीजिए, जाने दीजिए। का किबला, जुमला सुनिएगा, का किबला अगर मैं बिल काटने में मशगूल हो गया और इन्हें मौका मिल गया तो ये तीनों फरार कर जाएंगे। अब कानून ये था कि इनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। कजाबों का मिंबर क्यों बना? अगर किसी के पास मर्सिडीज हो और चाबी ना हो तो कोई फायदा? नबी ने उस जमाने में कजाबों का होना उनके लिए जरूरी था। उससे सफर हो सकता था, उसके बगैर मुमकिन नहीं था। और नबी को तजुर्बा था ओहद का, बद्र का, हुनैन का, तमाम जंगों का तजुर्बा था कि अगर इनसे कजाबें ना दी तो ये फिर फरार कर जाएंगे। अगर इनसे कजाबें ना ली गई तो ये फरार कर जाएंगे। तो नबी ने कजाबों का मिंबर इसलिए बनाया ताकि फरार होने वालों को रोका जा सके। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कजाबों का मिंबर क्यों बना? कि इसके बगैर अब ये सफ़र नहीं कर सकते, वरना ऐलाने विलायत अली को सुनने से पहले ये फरार कर जाएंगे। तो नबी ने फरारियों को रोका ताकि ऐलाने विलायत पहुंच जाए। अब अज़ादारों जब ऐलाने विलायत हो गया तो उसके बाद सब भागने लगे। नबी ने कहा रुक जाओ, अली की बैयत करो, अली की विलायत का इकरार करो। सबसे पहले वो लोग जो तेजी में जाना चाहते थे आगे बढ़े और आवाज को बुलंद किया, अली के हाथ को हाथ में लिया और कहा बख्शिन बख्शिन इब्ने अबी तालिब अस्बहत मौलाई व मौलल मोमिनीन। ये कौन है? का एक ऐसी उम्मत के ऐसे गुरोह के सरदार है कि जिनका गुरोह आज अली को मौला नहीं मानता है, लेकिन उनके बड़े बड़े भी ये कह के चले गए अरे अबू तालिब के बेटे तुम मेरे भी मौला हो और तमाम मोमिनीन के मौला हो। उनके बड़े भी अली की विलायत का इकरार करके गए। तो समझ में ये आया जब नबी ने उन्हें रोक लिया और बैयत अली का इकरार ले लिया, उसके बाद फिर भागने लगे। नबी ने कहा रुक जाओ, का ऐलान विलायत भी हो गया, अली की बैयत का इकरार भी ले लिया। अब नबी क्या चाहते हैं? का सुनो, जितने तुम मौजूद हो
اور وہ جو موجود نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ رسول نے علی کو غدیر میں اپنے بعد سب کے لیے مولا بنا دیا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کوئی تبلیغ کرنا ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہو، تو پھر سب پہ واجب ہے، ہر خطیب پر، ہر ذاکر پر، ہر نوح خان اور مرثیے پر، اگر کسی اسلام اور مسلمان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت علی کا پیغام پہنچائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرے، اس لیے کہ نبی نے علی کی ولایت کا تبلیغ کے لیے سب سے کہا تھا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اعلان ولایت کا اقرار نبی نے لے لیا۔ اب جیسے ہی نبی نے یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ بھائی لفظ مولا 18 معنوں میں استعمال ہوا، ضروری تو نہیں نبی علی کی ولایت کا اقرار لے رہے۔ ہم نے کہا بھائی علی کی ولایت کا اگر مولائیت کا معنی یہاں پہ حق تصرف نہیں ہے تو آپ بتائیے کیا صرف نبی نے علی ہی کو مولا کہا؟ بھائی علی کو مولا کے معنی سے لینے سے پہلے نبی نے خود کے لیے بھی کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اگر آپ علی کے مولا کے لفظ کے معنی کو دوست میں لیتے ہیں تو آپ بتائیے کیا نبی خدا آپ کے دوست ہیں؟ علی کے لفظ مولا سے پہلے آپ کو چاہیے کہ نبی کے مولا کے لفظ کا معنی کریں۔ اور ایسی سچویشن میں، ایسی حالات میں اگر اعلان ہو رہا ہے تو علی کی دوستی کا تو اعلان نہیں ہو رہا۔ نبی تو پوری زندگی علی کی محبت کا پیغام دیتے رہے، علی کی دوستی کا پیغام دیتے رہے، اور آپ یہ بتاؤ وہاں کون تھا جو علی کا دشمن تھا؟ تو وہاں معنی کس کا ہوا؟ کہا مولا کا معنی ہے حق کے تصرف۔ اب قرآن میں ایک مقام پہ آیا کہ مولا کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے، آپ قرائن اور حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس معنی کو نہیں لیتے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک بأن اللہ مولا المؤمنین، جان لو کہ اللہ کس کا مولا ہے؟ مومنین کا مولا ہے۔ وہ لوگ جو مولا کے منکر ہیں وہ کیا سوچ لے اور سمجھ لے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ مولا المؤمنین، اللہ وہ ہے کہ جو مومنین کا مولا ہے۔ اگر یہ بات اللہ نے کہہ دی تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ مومنین کے علاوہ کسی کا مولا نہیں ہے، لیکن لفظ مولا کو اتنا آشکار کرنا تھا دنیا والوں کے لیے، اسی لیے پھر اللہ نے یہ کہہ دیا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ کہا اللہ صرف مومنین کا مولا ہے، اور جس کا کوئی مولا نہ ہو اسے کافر کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو اللہ بھی مولا ہے کس کا؟ مومنین کا۔ اللہ مولا کس کا نہیں ہے؟ کافرین کا۔ اگر کوئی لفظ مولا سے اتنا چڑھتا ہو تو پھر اللہ بھی اس کا مولا نہیں ہے۔ لہذا جب یہ اعلان ہوا تو اللہ نے فوراً آیت کو نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اے مسلمانوں، علی کی ولایت کے بعد ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اسلام چلا تھا آدم سے خاتم تک ایجاد تھا، شروعات تھی۔ لفظ ایجاد پہ غور کیا آپ نے؟ آدم سے لے کر نبی تک شروعات اسلام تھی۔ 4 لفظ بیان کیا شروعات میں۔ کسی بھی چیز کے لیے کامل طریقے سے مکمل ہونے کے لیے ایک لفظ ہے ایجاد، دوسرا ہے تحفظ، تیسرا ہے اکمال، اور چوتھا ہے نشر۔ آدم نے
اسلام کو نشر کیا، تمام نبی آئے اسلام کو نشر کرتے رہے، لیکن موقع جب آیا غدیر کا تو اللہ نے کیا کہا؟ آج اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا۔ تو اسلام کی ایجاد بھی ہو گئی، اکمال بھی غدیر میں اعلان ولایت سے ہو گیا۔ اب اسلام کا جب نشر بھی ہو گیا، اکمال بھی ہو گیا، تو اب آپ بتائیے اگر اس اسلام کی تحفظ نہ ہوتا، غدیر کے بعد لوگوں نے اعلان ولایت کو بھلا دیا تھا، انکار کر دیا تھا علی کی مولائیت کا، جب تمام ماحول یہ بنا کہ اسلام کو بھلا دیا جائے، نبوتوں کو بھلا دیا جائے اور اعلان ولایت کو بھلا دیا جائے، تو اس کے بعد اس غدیر کو، اس نبوت کو اور اس اعلان ولایت کو بچانے کی ضرورت تھی۔ اب کیوں بچانے کی ضرورت تھی؟ کہ کیونکہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب جب اسلام کو تحفظ کی ضرورت پڑی تو اسلام کی حفاظت کس نے کی؟ کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اسلام کی حفاظت کی۔ اسلام کی حفاظت حسین نے کی؟ کیا صرف اسلام کی حفاظت کی؟ نہیں، بلکہ حسین کے سامنے کربلا میں کسی طرف آدم کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ حسین میری صفت کو بچا لو، کہیں ابراہیم کھڑے ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ حسین میری خلت کو بچا لو، کہیں موسیٰ کھڑے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے حسین میری ہیبت کو بچا لو، کہیں عیسیٰ کھڑے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے میرے زہد کو بچا لو، اتنے میں محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، کہیں گے حسین میرے لال میری نبوت کو بچا لو، علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہوں گے کہنے بیٹا حسین میری ولایت کو بچا لو۔ اب حسین نے کربلا میں اسلام کا تحفظ کر لیا۔ کیسے کیا؟ کہ اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا، نبوت آدم بھی بچ گئی، ابراہیم بھی بچ گئی، سب بچ گیا، اسلام مکمل بھی ہوا اور اس کا تحفظ بھی ہو گیا۔ میں نے شروعات میں کہا ایک چیز کا ایجاد ہو، اگر اکمال نہ ہو تو فائدہ نہیں، اکمال ہو جائے اور اس چیز کی حفاظت نہ کی جائے پھر بھی فائدہ نہیں، اور حفاظت کرنے کے بعد اس چیز کے بارے میں اگر لوگوں کو نہ بتایا جائے، لوگوں تک وہ چیز نہ پہنچے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب اسلام ایجاد بھی ہوا، غدیر میں مکمل ہوا، کربلا میں اس کی حفاظت ہو گئی، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں اسلام کی حفاظت کر لی، نبوتوں کی حفاظت کر لی، علی کی ولایت کی حفاظت کر لی، لیکن حسین نے اسلام کو نشر نہیں کیا۔ حسین نے اسلام کو نشر نہیں کیا۔ اگر اسلام نشر نہ ہو تو نہ ایجاد کا فائدہ، نہ اکمال کا فائدہ، نہ تحفظ کا فائدہ۔ یعنی آدم کی نبوت، 1,24,000 کی نبوتیں، علی کی ولایت، حسین کی قربانی سب بیکار ہو جائے گی اگر یہ اسلام لوگوں تک نہ پہنچے، اگر یہ شریعت لوگوں تک نہ پہنچے۔ اب کس نے دین کو نشر کیا؟ کہ حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب کبریٰ نے۔ کہا اسلام کو نشر کس نے کیا؟ کہا زینب کبریٰ نے۔ اب حسین کی بہن نے صرف حسین کی قربانیوں کو نشر نہیں کیا، حسین کی بہن نے کہا سنو آدم تمہارے علم کو میں نے نشر کیا، ابراہیم تمہاری خلت کو میں نے لوگوں تک پہنچایا، موسیٰ تمہارے علم و حیبت کو میں نے پہنچایا، اور عیسیٰ تمہارے زہد کو میں نے پہنچایا، نانا تمہاری نبوت کو میں نے پہنچایا، اے بابا علی آپ کی ولایت کو لوگوں تک میں نے پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک ہر جگہ حسین کی قربانیوں کی وجہ اور سبب بتاتی رہی کہ حسین نے قربانیاں کیوں دی۔ تو علی کی لاڈلی وہ ہے کہ جس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے اگر وہ یہ کہے کہ اگر علی کی لاڈلی نہ ہوتی پورا کا پورا اسلام مٹ جاتا، کربلا میں شہید ہو جاتا، اسی طرح جیسے 72 شہید ہوئے، اسلام کا آج وجود نہ ہوتا۔ وہ عظیم ہستی کون؟ بس زینب کبریٰ ہے کہ جس نے نبوتوں کو بھی بچا لیا، رسالتوں کو بھی بچا لیا، اور ولایت علی کو بھی بچا لیا، حسین کی قربانیوں کو بھی بچا لیا۔ زینب کبریٰ عزاداروں وہ ہیں کہ جو کربلا میں صبر کی ایسی مثال بن گئی کہ زینب کے جیسا کوئی صبر نہیں ہے۔ عزاداروں زینب
جہاں صبر میں جوان تھی، صبر ہر مقام پہ کر لیا۔ زینب کے 2 ننھے سے بچے تھے عزاداروں، آج ان کا ذکر کرنا ہے، اور یہ وہ ننھے سے بچے ہیں کہ جن پہ رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کہا زینب نے عباس پہ بھی گریہ کیا، علی اکبر پہ بھی گریہ کیا، اون و محمد پہ بھی گریہ کیا، لیکن اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ کہا کیسے؟ کہا زینب نے برداشت کیا، اور جب اون و محمد کو بھیجا میدان جنگ کے لیے، امام حسین کے پاس آئے، کہا مامو جان اجازت دے دیجیے۔ بالآخر امام حسین نے اجازت دی اور یہ کہا کہ جاؤ۔ جب گئے اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا عزاداروں، اس کے بعد بچے زین سے زمین پہ آئے، آواز دی مامو جان میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ یہ لاشیں مولا عباس اور امام حسین اٹھا کے لاتے ہیں۔ عزاداروں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، یہ ننھے سے بچے اور ننھے سے لاشیں جب زینب کبریٰ کے سامنے آئے تو جناب فضہ نے کہا زینب جب اون و محمد گئے اپنے آپ نے خدا حافظ نہیں کیا، زینب آؤ، آپ نے اکبر پہ بھی گریہ کیا، اون و محمد قاسم پہ بھی گریہ کیا، ہر شہید پہ گریہ کیا، لیکن آپ نے اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ عزادارو زینب کبریٰ نے سنو کیا جواب دیا، کہ فضہ ذرا خیمے کے پردے کو گرا دو، میں باہر نکل کر حسین کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتی، میں حسین کو یہ کہ مظلومیت میں نہیں دیکھنا چاہتی، کہیں زینب میری پریشان نہ ہو جائے۔ عزادارو جب بچے پہ گریہ نہ کیا، اور شام غریبہ کے بعد یہ قافلہ کوفے سے ہوتے ہوئے زینب نے کبھی گریہ نہ کیا اون و محمد پہ، نہ کربلا میں کیا، نہ کوفے تک، نہ شام تک۔ ایک مرتبہ شام سے رہا ہونے کے بعد زینب جب مدینے میں پہنچی ہے نا عزادارو، بس آخری جملے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک مرتبہ جب زینب کبریٰ مدینے پہنچی عزادارو، سید سجاد سے آ کر جناب عبداللہ نے کہا عبداللہ اے سید سجاد اپنی پھوپھی زینب کو میرے گھر بھیج دو، میں مریض ہوں، میری کچھ ایک ضرورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کو عزادارو گھر میں لایا جاتا ہے۔ زینب جو کربلا میں ہر مقام پہ صبر کرتی رہی، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی، دیکھتی ہے کیا ایک حجرے میں ننھے سے مسلح ہے۔ عزادارو زینب کا صبر ٹوٹ گیا، مسلح کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کربلا کا رخ کیا، اے اون و محمد میں آپ پہ گریہ نہ کر سکی، مجھے معاف کرنا۔ اون و محمد کی لاشیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کا پھٹ جائے گا عبداللہ کا اس وقت کلیجہ، جب ہونے بھرے کرتے کو دکھلائے گی زینب، جب بیویاں پوچھیں گی کہ اکبر کیا ہوا، جب لوٹ کے تو اپنے وطن جائے گی زینب، تڑپے گی بہت روئے گی، گھبرائے گی زینب۔ ماتم حسین فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ، 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 فاطمہ یا فاطمہ۔ پرزہ دینے کے لیے آئے عذاب
تیرے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا امام کرتی تھی زینب بیان محمد میرے 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 مر گئے دونوں جوان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے نازوں کے پالے میرے ماں کے دلارے تھے تو نازوں کے پالے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو نازوں کے پالے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو نازوں کے دلارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ڈھونڈے تمہیں اب کہاں نہ محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے دی تھی زینب بیان محمد میرے آئے مجھے چھوڑ کر نر گئے آدم تو آئے مجھے چھوڑ کر نر گئے آدم تو آئے مجھے چھوڑ کر نر گئے آدم تو چل دیے سوئے جنان محمد میرے کرتے تھے زینب بیان محمد میرے کرتے تھے زینب بیان محمد میرے ماموں کے پیارے تھے ماں کے دلارے تھے تو ماموں کے پیارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ماموں کے پیارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ماموں کے پیارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ہو نہ پائے جوان محمد میرے کرتی تھی زینب کسی کے سہارے جیوں درد یہ کیسے کہوں کسی کے سہارے جیوں درد یہ کیسے کہوں کسی کے سہارے جیوں درد یہ کیسے کہوں کس کے سہارے جیوں درد یہ کیسے کہوں مٹ گیا نام و نشان محمد میرے محمد میرے محمد میرے زینب بیان محمد میرے ہم کو فرش عطا مل گیا ہے ہم کو فرش عطا مل گیا ہے ہم کو فرش
مل گیا